بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے 2 شیئر کرنی ہیں، دونوں سٹوریز بمباسٹک قسم کی سٹوریز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اختلافات نہیں، بغاوت ہو گئی ہے، پورے ملک سے بغاوت ہو گئی ہے، اور یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب بہت ہی پریشان ہیں، ابھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، بہت سارے ٹکٹس واپس لینے کا انہوں نے اندیا دے دیا ہے، امکان ہے کن کن سے ٹکٹس واپس، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری سٹوری یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے اب انہوں نے بھی اندیا دے دیا ہے تحریک عدم اعتماد کا، یعنی ان ہاؤس چینج کا۔ کب آئے گی انہوں نے یہ بھی بتا دیا، اب اس پہ بھی بات کریں گے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ پہلی بات آ جائیں جناب، پی ٹی آئی میں بغاوت ہو گئی ہے، اور یہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہوئی ہے، یہ پورے ملک سے ہوئی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا بلوچستان سے ہوئی ہے، عبد القادر صاحب کو ٹکٹ دیا گیا، انہوں نے کہا یہ کون کس کو دیا ہے، پارٹی کے اندر جو ہے نا اس طریقے کے اختلافات اور اتنا شدید رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے پیراشوٹر کو ٹکٹ دیا ہے، ایک دن پہلے تک تو یہ پی ٹی آئی میں نہیں تھے، ان کو ٹکٹ دیا۔ اب پتہ کیا ہوا ہے، عبد القادر صاحب سے ٹکٹ تو مجبوراً ان کو واپس لینا پڑا، خان صاحب کو، کپتان صاحب نے ٹکٹ تو ظہور آغا صاحب کو، رند صاحب کے بیٹے کو دے دیا، لیکن اب وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ عبد القادر صاحب نے آزاد حیثیت میں جمع کروا دیا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے اپنا نام جمع کروا دیا ہے، کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں آزاد حیثیت میں، عبد القادر صاحب نے آزاد حیثیت میں۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ 50 سے 70 کروڑ روپیہ ریٹ لگ گیا ہے ایک سینیٹر کا، تو ظاہر ہے اگر جن کے بارے میں وہی اپنے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہی تو ہیں کہ جو 70 کروڑ روپیہ جنہوں نے ریٹ لگایا ہوا ہے، تو اب یہی تو ہیں، اگر انہوں نے اس وقت لگایا ہوا تھا تو وہ جب آزاد حیثیت میں آئے، جب ان سے پی ٹی آئی نے ٹکٹ لے لیا، جب وہ آزاد حیثیت میں آئے تو تب بھی تو آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے پھر کیسے کیسے لوگ بکیں گے، کیسے کیسے وہ خرچہ کریں گے، کیسے کیسے وہ پھر، تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کو اپ سیٹ کا سامنا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اب آ جائیں سندھ اور خیبر پختونخوا سے، یہاں پر بھی بغاوت ہوئی ہے جناب، اور یہ اختلافات نہیں، بغاوت ہے، بغاوت۔ لوگ دھمکیاں دینے لگ گئے ہیں کہ اگر آپ نے ٹکٹ واپس نہ کیا تو ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر ووٹ نہ ڈالیں، اسی دن غائب ہو جائیں، بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری سیٹیں ضائع ہو سکتی ہیں اگر بہت سارے بندے اسی طریقے سے غائب ہو جائیں، اور غائب ہونے والے اس طرح سے آسانی سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ نااہل بھی نہیں ہوتے۔ جی ہاں، یہ پہلے کچھ 1-2 مرتبہ ہو چکا ہے۔ آپ نے وہ گولہ لائی صاحبہ کے بارے میں سنا ہوگا، جب وہ غائب ہوئی تھی تو ان باقاعدہ انہوں نے جناب ریفرنس بھیجا تھا، وہاں پر الیکشن کمیشن نے وہ ریفرنس خیر سے خارج کر دیا تھا کہ غیر حاضر ہونے پہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ غیر حاضر تو پھر اس وقت کو کتنے اور بھی رہنما تھے پی ٹی آئی کے، پھر ان کو بھی وہ کریں۔ تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں، تو قوی امکان یہ ہے جناب کہ وزیر اعظم صاحب مختلف لوگوں سے، یعنی کہ اپنے فیصلے کو ری وزٹ کر رہے ہیں، وہ مختلف لوگوں سے ٹکٹس واپس، یہ آپ ڈسپلن دیکھ لیں۔ اگر عبد القادر صاحب سے بھی لیا گیا تو اگر وہ پیراشوٹر تھے، اگر وہ ارب پتی تھے، اگر وہ ووٹ خرید رہے تھے، تو ان سے بھی ٹکٹ واپس لیا گیا تو خوشی سے نہیں لیا گیا، ان کو پہلے فیصلہ، انہوں نے خود آ کے ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ مجھے ٹکٹس اسد عمر صاحب نے، پرویز خٹک صاحب نے، ان کے بورڈ نے دیا ہے، اور واقعی ایسی بات تھی، ان کو ظاہر بورڈ ہی فیصلہ کرتا ہوتا ہے، تو ان کو ٹکٹ دیا، مجبوراً ان سے واپس لینا پڑا۔ تو آپ فیصلہ سازی کا اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے یہ اوورآل پورے ملک میں یہی فیصلہ سازی ہو رہی ہے تحریک انصاف کی، چاہے وہ حکومت چلانے کے حق میں ہو، ایک فیصلہ ہوتا ہے، دوسرے دن واپس، تیسرے دن فیصلہ، چوتھے دن واپس، کچھ یہی کوئی سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ فیصل ووڈا صاحب، اب سندھ والے کہتے ہیں، سندھ والے پی ٹی آئی کہ اگر یہ نااہل ہو جاتے ہیں تو ظاہر جب وہ وہاں سے نااہل ہوں گے تو اتنا پریشر آئے گا تو پھر سینٹ کے کیسے رہ سکیں گے، اور اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں جو کہ جس خدشے کی بنیاد پہ ان کو اب کہا گیا نا کہ جناب وہ ہم سینٹ میں ایک اچھی آواز چاہتے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی وزیر ہیں، وہ تو جب بھی وہ کہا ہے نا، سب نے، شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے، باقیوں نے، وہ تو جب بھی چاہیں تو ہر اجلاس میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں، تو سینٹ میں تو ان کی اچھی آواز ویسے بھی ہو سکتی ہے اگر ان کی بڑی دبنگ آواز ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان کو ٹکٹ، وہ سندھ کے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نااہل ہو جاتے ہیں کل کو فیصل ووڈا صاحب، تو پھر سینٹ سے بھی گئے، تو پھر سینٹ سے گئے اور ان کی سیٹ خالی ہوئی
تو یہ سیٹ تو اس وقت تو ایک سیٹ پہ الیکشن ہوگا نا، تو یہ سیٹ بھی پیپلز پارٹی لے جائے گی سندھ سے، اور ڈیفینیٹلی وہ سیٹ بھی جو ہے نا ہم سے چلی جائے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ یہ سیٹ ضائع نہ کی جائے اور فیصل ووڈا صاحب کو نہ دی جائے. اور فیصل ووڈا صاحب کے خلاف ویسے بھی دوہری شریعت کے کیس چل رہے ہیں، فیصل ووڈا صاحب کے خلاف ویسے بھی بیرون ملک جائیدادوں کے کیس چل رہے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا ٹکٹ سندھ سے سیف اللہ ابڑو صاحب کو دیا گیا، یہ بھی جناب پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان پہ کرپشن کے بھی چارجز ہیں، ان کے نیب زدہ ہونے کے بھی چارجز ہیں، یعنی نیب زدہ بھی ہیں، نیب کے بھی چارجز ان پہ چل رہے ہیں کیسز، اور کرپشن کے بھی چل رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان دونوں کو، یعنی دوہری شریعت والے کو، بیرونی اثاثے والوں کو، نیب زدہ کو، کرپشن والے کو آپ نے ٹکٹ دیا، سندھ والوں نے، سندھ کے پی ٹی آئی والوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم پھر ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو یہ بغاوت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اچھا، گزشتہ شب سندھ کے رہنماؤں نے، پی ٹی آئی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی شاہ محمود قریشی سے ایئرپورٹ پر ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ واضح پیغام دیا ہے کہ کپتان کو بتا دیں کہ اگر فیصل ووڈا سے اور سیف اللہ ابڑو سے نہ لیا گیا واپس ٹکٹ تو ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یقین دہانی کرا کے ان کو آئے، انہوں نے کہا جی میں بالکل وزیر اعظم صاحب تک آپ کے تحفظات پہنچاؤں گا. ادھر پشاور میں آ جائیں، بغاوت کی کیفیت ہے، بغاوت پشاور میں بھی. ارکان قومی اسمبلی ہوں یا صوبائی اسمبلی ہوں، وہ کہہ رہے ہم سے مشاورت نہیں ہو رہی. فیصل سلیم صاحب، جن کے بارے میں نے بتایا کہ فیصل سلیم صاحب اور ذیشان خانزادہ صاحب ایک ہی خاندان میں 2 ٹکٹ چلے گئے ہیں. تو اب فیصل سلیم صاحب پہ کیا ہوا کہ انہوں نے جناب ایک معروف برانڈ کی جعلی سگریٹس بنائی ہیں. جی ہاں، یہ الزام ہے ان پہ. الزام کیا ہے؟ ایف آئی اے اس کی انکوائری کر رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو ایف آئی اے بڑی تیز بن جاتی ہے، وہ تو بڑے تیز بن جاتے ہیں کہ جب وزیر اعظم 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف اس طرح کی انکوائری کرنی ہو تو جناب وہ تو دن رات ایک کر کے جے آئی ٹی کے بکسے لاد کے آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. اب ہم نے سنا تھا کہ کسی نے ماسک باہر بھیجوائے تھے، چائنا اسمگل کیے تھے، اس کی انکوائری بھی ویسی کی ویسی. ہم نے سنا تھا کہ کسی نے چائنا سے، انڈیا سے ایسی ادویات بھی منگوا لی جو نہیں منگوانی تھی، اس میں بھی کما لیا. وہ بھی ایف آئی اے میں انکوائری ہو رہی ہے. پتہ نہیں کتنی انکوائریاں ہو رہی ہیں، ادویات کی انکوائریاں بھی وہ بھی پینڈنگ، اور ماسک بھی اسمگل کرنے کی انکوائریاں وہ بھی پینڈنگ. پتہ نہیں اس انکوائری کا کیا بنا، جو چینی والی، جو آٹے والی، ساری انکوائریاں ایسے ہی جو ہے نا گول مول ہو رہی ہیں، کوئی ہوا میں جا رہی ہیں، سمجھ کو نہیں. اب یہ جعلی سگریٹس بنانے کا ان پر الزام ہے، اور انہوں نے معروف برانڈ کی جعلی سگریٹ. اب آپ اندازہ کریں کوئی معروف برانڈ اگر پاکستان میں کام کر رہا ہو، یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے آپ جعلی نوٹ بنا لیں. یہ تو ایسے کہ کوئی معروف برانڈ، کوئی مشہور برانڈ کوئی پاکستان میں کام کر رہا ہو، آپ اس کے نام سے جعلی سگریٹ بنا کے یا اس کے نام سے اس کے جعلی پروڈکٹس بنا کے بیچنا شروع کر دیں تو پاکستان کی تو بدنامی ہوئی نا. وہ برانڈ تو یوں سمجھ لیں کہ پاکستان سے نکل جائے گا نا پھر. تو یہ صاحب جعلی سگریٹ، ان پر فیصل سلیم صاحب پر جعلی سگریٹ بنانے کا الزام تھا. تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے، عمران خان صاحب نے، کپتان صاحب کہا کہ آپ لوگوں نے جعلی سگریٹ بنانے والے کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی پیراشوٹرز کو دے رہے ہیں، کوئی نیب زدہ کو دے رہے ہیں، کوئی کرپشن والے کو دے رہے ہیں، کوئی ارب خرب پتی کو دے رہے ہیں، کوئی جعلی سگریٹ بنانے والوں کو دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں صاف چلی شفاف چلی. پھر کہتے ہیں کہ وہ تو ہم تو سٹیٹس کو کے خلاف آئے ہیں. اور جن کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹس کو، آپ ذرا ان کو دیکھیں پھر صحیح. انہوں نے مشاہد اللہ خان صاحب کو ٹکٹ دیا، انہوں نے پرویز رشید صاحب کو ٹکٹ دیا، انہوں نے ان کو ٹکٹ دیا جو عرفان صدیقی صاحب کو ٹکٹ دیا، جو ان کے اپنے یوں سمجھ لیں کارکن، سیاسی کارکن، جو ان کے اپنے پارٹی سے جن کی وابستگی، جن کے اس طریقے سے مطلب وہ جو ہے نا انہوں نے ٹکٹ دیا ان کو. اسی طرح سے پیپلز پارٹی نے بھی انہی کو ٹکٹ دیا جو ان کے اپنے جیالے، جو ان کے سیاسی ورکرز، اس ٹائپ کے لوگ تھے جو پارٹی سے جن کی ایفیلیشن. انہوں نے کسی ارب پتی کو دے دیا، کسی خرب پتی کو دے دیا، کسی جعلی سگریٹ بنانے والے کو دے دیا، کسی اس کو دے دیا جو کل تحریک انصاف میں آیا تھا، آج پکڑ کے اس کو ٹکٹ دے دیا. تو یہ کتنے لوگوں کو دیا ہے؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب میں تو اب حیران ہوں. اب بہت ساری انکوائریز بھی پینڈنگ ہیں. آ جائیں جناب دوسری خبر پہ، اور دوسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ جو حالات میں دیکھ رہی ہوں یہ نہ ہو سینٹ الیکشن کے دوران تحریک عدم اعتماد آ جائے.
بہت بڑا بیان ہے، میں سمجھتا ہوں. میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو میں بات کی تھی، غالباً میرے بہت سارے ویورز نے اس کو نوٹ کیا ہوگا. میں نے کہا کہ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے کہیں کہا ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کو قائل کر لیا ہے تحریک عدم اعتماد پر. اچھا، تحریک عدم اعتماد پر میں نے اس پہ متعدد ویڈیو میں کر چکا ہوں. تو پیپلز پارٹی کیوں ڈٹی ہوئی ہے؟ اب میں حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ جناب فلاں کو، اب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کو قائل کرنا ہے. تو میں نے پوچھا بھائی اگر آپ جو اتحادیوں کو قائل کر رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس نمبرز ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل نمبرز ہیں ہمارے پاس. اب آج جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے نا کہ یہ نہ جو حالات میں دیکھ رہی ہوں یہ نہ ہو کہ تحریک عدم اعتماد یعنی ان ہاؤس چینج سینٹ الیکشن کے دوران آ جائے. تو صحافی نے سوال کیا کہ جی کون لائے گا؟ آپ لائیں گے؟ پیپلز پارٹی لائے گی؟ کون؟ انہوں نے کہا عوام کا غیظ و غضب لائے گا. جن پیراشوٹرز کو یہ لے کے آ رہے ہیں ان کے اپنے لوگ لے آئیں گے. اس طریقے سے انہوں نے بات کو تو خیر گھمانے کی کوشش کی، لیکن بہت بڑی بات ہے. اور ایک اور اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے گھر میں آ کے بھی اب آفر کریں نا کہ آپ باہر چلی جاؤ، میں تب بھی نہیں جاؤں گی. حالانکہ میں نے ایک اپنی سرجری کروانے کے لیے جانا تھا لیکن میں نہیں جاؤں گی. میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے خیر ایک اپلیکیشن بھی دی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکلوانے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک میری اپلیکیشن تو نہیں لگی، اور ہماری اپلیکیشنز ان کے مطابق وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیشہ ہی اسی طرح سے پینڈنگ ہو جاتی ہیں، لمبی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر یہ میرے گھر میں بھی آ کے مجھے کہیں نا آفر کریں، پیشکش کریں کہ جی آپ باہر چلی جاؤ، میں تب بھی نہیں جاؤں گی. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے معلوم ہے. یہ انہوں نے اس کا مطلب ہے معلومات کی بیس پر کہا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر یہ مشاورت ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو باہر بھیجا جائے. انہوں نے ایک وزیر صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا ہے کہ مریم کو باہر بھیج دو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس حکومت کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن گئی ہیں. میں نے ایک بات کی تھی، دیکھیں ایک بات ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا کسی میں کوئی بھی کوالٹی ہوتی ہے نا، اس کوالٹی کو ایکسیپٹ کر لینا، اس میں کوئی ہم کرتے ہیں تجزیہ. ہم دیکھتے ہیں میں نے اتنا بڑا اتنی بڑی سپیکر، اتنی بڑی مقرر، اتنی بڑی ڈیبیٹر، اتنی بڑی کرزمیٹک لیڈر. نواز شریف میں کرزما ہے، نو ڈاؤٹ، نواز شریف صاحب ایک کرشماتی لیڈر ہیں. لیکن اگر کوئی بہترین تقریر کرنے والی شریف فیملی میں کوئی آیا ہے تو پہلی دفعہ آیا ہے شریف فیملی. نواز شریف صاحب میں ان کی بہت اپنی کرشماتی شخصیت ہے. وہ جناب آپ دیکھ لیں کہ بھائی ہم کرتے ہیں انالیسز، ہم کھل کے انالیسز کرتے ہیں. میری مقصد یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کسی کا کوئی نہیں، اپنے یہی مزدوری کرتے ہیں، قلم کی، سپیچ کی یہی مزدوری ہوتی ہے. ہم اپنا کھل کے جہاں جو بھی محسوس کیا، میں نے محسوس کیا جس طریقے سے ٹکٹس دی گئیں. میں نے ایک ٹکٹ کا محسوس کیا کہ پی ایم ایل این نے ساجد میر صاحب کو، پروفیسر صاحب کو 5ویں مرتبہ ٹکٹ دیا تو مجھے بھی حیرانی ہوئی. تو ہم بول سکتے ہیں الحمدللہ، مجھ میں جرت ہے ظفر نقوی میں کہ اس طرح کی بات ہو تو وہ کہہ سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریف فیملی میں ایک بہترین سپیکر اس سے پہلے نہیں آئے. ان میں 2 کوالٹیز ہیں، کرزما بھی ہے، کرشماتی شخصیت بھی ہیں، اور ساتھ سپیچ کی کوالٹی بھی ہے. ڈیبیٹر بھی بہترین ہے. تو جو ڈیبیٹر بھی بہترین ہو اور سپیچ کی کوالٹی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کرشماتی شخصیت تھے. ذوالفقار علی بھٹو زبردست قسم کے کرشماتی شخصیت تھے. انگلش میں ٹاپ کلاس سپیچ کرتے تھے، اردو ان کی اتنی اچھی نہیں تھی. بے نظیر صاحبہ انگلش میں بہترین کرشماتی شخصیت، انگلش میں زبردست قسم کی سپیچ کرتی تھیں، لیکن اردو ان کی بھی اچھی نہیں تھی. لیکن یہ بہت ہی کم ہوتا ہے ایسے کہ جس کی شخصیت بھی کرشماتی ہو، کرزما بھی ہو ان کی شخصیت میں، اور تقریر بھی زبردست. اب کوئی اگر کہے مجھ میں یہ جو ہمت ہے، کوئی اگر کہے کہ خان صاحب کی شخصیت میں کرشمہ نہیں ہے، کرشماتی نہیں ہے، کرزمیٹک شخصیت نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا. بھائی وہ کراؤڈ پولر ہیں، ان کی شخصیت میں کرزما ہے، ان کی شخصیت کرشماتی ہے. اپنے پی ٹی آئی کے لیے، اپنے ووٹر کے لیے، اپنے سپورٹرز کے لیے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ان کو چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی کوئی کنجوسی والی تو بات نہیں ہے کسی کا، جو بات ہے سو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اگر آپ کہیں کہ اس میں کرزما بھی ہو، کرشماتی شخصیت بھی ہو، اس کی وہ کراؤڈ پولر بھی ہو، اور بہترین بیسٹ ڈیبیٹر اور سپیکر بھی ہو، وہ صرف مریم نواز صاحبہ ہیں.
وہ چاہے وہ شریف فیملی ہو, چاہے وہ کوئی اور کسی کی جماعت کو, کیونکہ یہ اتنی کمپیکٹ کمپریہنسو سپیچ کرتی ہیں, اتنی زبردست قسم کی سپیچ کرتی ہیں, اتنی فلوئنٹ سپیچ کرتی ہیں, ان کی زبان میں اتنی فلوئنسی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف ایک سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھے, کسی اور تجزیہ کار نے, میں نے اس پہ متعدد ویڈیو بنائی تھی کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک ہی جو ان کی پولیٹیکل خامی مجھے نظر آتی تھی نا ماضی میں, کہ ان میں کنٹینیوٹی نہیں تھی. وہ آئیں, چھا گئیں, پھر غائب ہو گئیں, پھر وہ آئیں, چھا گئیں, پھر وہ غائب ہو گئیں. لیکن اب کی بار جو وہ آئی ہیں, خاص طور پہ پی ٹی ایم کے جب سے پلیٹ فارم اور اس سے آنورڈ جب جلسے شروع ہوئے, ریلیز شروع ہوئی, انہوں نے ایک زبردست قسم کا سٹیمنا دکھایا ہے, انہوں نے ایک زبردست قسم کی کنٹینیوٹی دکھائی ہے. اس کنٹینیوٹی سے آپ یقین کریں کہ حکومت کو متزلزل کر کے رکھ دیا ہے, لڑکھڑا کے رکھ دیا ہے حکومت کو, اس طرح سے کھلبلی مچ گئی ہے. اس قسم کا کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی شخصیت ہو کہ جس میں کرزما بھی ہو, جو کراؤڈ پولر بھی ہو, جو بیسٹ سپیکر بھی ہو بہترین, اور اس میں پھر کنٹینیوٹی بھی ہو, تو پھر وہ بہت کچھ اچیو کر لیتا ہے نا, پھر بہت کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے, اور پھر بہت کچھ میں سمجھتا ہوں. اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم جیسے ایسے چلتے ہیں آپ, تو آپ کی پولیٹیکل اس میں قد کاٹ میں ایک میچورٹی بھی آتی ہے, وہ بھی نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اصول پرستی, اور یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی کی بھی کوئی تعریف ہے, جہاں بنتی ہے وہ تعریف کرو. ابھی لاسٹ ٹائم یہ 2-4 روز پہلے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی اس نیب کو ویسے ہی رہنا چاہیے, اور اب جو ہے نا ہم اس کا کوئی لاس تبدیل نہیں کریں گے, اب ان کی باری وہ بھگتیں. اس بات سے میں نے اختلاف کیا تھا, میں نے ببانگ دول اختلاف کیا تھا. میں نے کہا جب آپ اصول پرستی پہ کھڑے ہیں, جب آپ کا قد کاٹ بہت بلند ہے, تو ایسی بات سے آپ کا قد کاٹ نیچے آئے گا, تو یعنی کہ سیاسی قد کاٹ. لیکن مطلب ایک بات ہے جو کہ تسلیم کرنی چاہیے, جو بالکل اس طریقے سے وہ ہونی چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دوران ہی یہ عدم اعتماد آ جائے سینٹ الیکشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم اعتماد پر جیسے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کچھ حلقوں میں بیٹھ کے, اپنے نجی حلقوں میں, کہ میں نے نواز شریف صاحب کو قائل کر لیا ہے, یہ کچھ اس طرح کا چکر ضرور ہے کہ بھلے وہ طریقے اعتماد عدم اعتماد سینٹ الیکشن کے دوران نہ آئے, انہوں نے ویسے کہہ دیا ہو, لیکن ان کے بھی ذہن میں اب ہے, انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے نا ان کو کنوے کر دیا گیا ہے, یا وہ کنوینس ہو گئی ہیں, یا ان کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ ماحول سازگار ہے. اور میں نے کل کی ویڈیو بلکہ آج کی ویڈیو میں کہا تھا, یوسف رضا گیلانی صاحب اگر اپ سیٹ دیتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس سے اگلا وار کیا ہوگا. پھر وہ ان کو چیئرمین سینٹ بنائیں گے, اس سے اگلا وار پھر سپیکر پہ ہونا ہے, اور اس سے اگلا وار پھر کپتان پہ ہونا ہے. عدم اعتماد اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ایک اپ سیٹ دے دیتے ہیں اور وہ یہاں سے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کے طور پر یہ سیٹ اسلام آباد سے وہ سینٹ کی اگر نکال لیتے ہیں, میچ بہت ہی گھمسان کا پڑنے لگا ہے, گھمسان کا رن پڑنے لگا ہے. بہت ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.